تھی سرور کی وہی دن تھے حاصل زندگی، بحضور شافع امتاں، بحضور شافع امتاں، بحضور شافع امتاں، بحضور شافع امتاں، میری جن دنوں طلبی رہی کہ میری زندگی کے وہ دن زندہ دن ہیں، میری زندگی کے وہ لمحے زندہ ہیں، میری زندگی کی وہ گھڑیاں گویا وہ زندگی کہلانے کے لائق ہیں جن دنوں میرے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے باب کرم پہ بلا رکھا تھا، مجھے طلب فرما رکھا تھا، مجھے اپنے دروازے پہ بٹھا رکھا تھا۔ تو یہ جو آپ آئے ہیں سرکار کی محفل کو وہی سجاتے ہیں جن کو وہ اذن دیتے ہیں اور جن کو وہ طلب فرما لیتے ہیں۔ آپ اپنے آپ سے نہیں آئے ہیں، اس شہر میں ہزاروں مسلمان بستے ہیں، مگر اس سمے ان گھڑیوں میں آپ وہ چنیدہ لوگ ہیں، آپ وہ چنے ہوئے لوگ ہیں، آپ وہ چنی ہوئی مسلمان مائیں اور بہنیں ہیں، آپ وہ چنے ہوئے مسلمان بزرگ ہیں، بچے ہیں، جن کو آج کی شام اللہ کریم نے منتخب فرما لیا ہے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کے لیے۔ اور میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں اور اس یقین سے بیٹھیے کہ جو پہلا بیج آج یہاں پہ ڈالا گیا ہے ووٹ بیچ کے علاقے میں ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ دیکھیے گا کہ اب یہ اس بیج سے پودے اگیں گے، اب کونپلیں پھوٹیں گی اور گلستان مہکیں گے اور گلی گلی اور کریا کریا اور جا بجا میرے اور آپ کے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے گلگلے ہوں گے اور بدعت مصطفیٰ کے ترانے اس گلیوں میں گونجیں گے، اور جب تک قیامت تک یہ دن سے ہر آنے والا دن پہلے سے بڑھ کے آئے گا، ہر آنے والا سال پہلے سے بڑھ کے آئے گا، اس لیے کہ رب کا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ تو جب تک لوگ ذکر مصطفیٰ کی محفلیں سجاتے رہیں گے، آج کی مجلس میں آنے والوں آپ کے نام اعمال و ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ جنہوں نے آج پہلا یہ انتظام کیا ہے انشاءاللہ اس کے بعد جتنے انتظام ہوتے رہیں گے آپ اس کے بانیوں میں شمار ہوتے رہیں گے، اور انشاءاللہ میرا یہ تجربہ ہے اور آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا کہ سرکار کے ذکر پاک کی محفلیں ہر سال بڑھتی ہیں، جو جہاں شروع ہوتی ہے تو اس کی تعداد بڑھتی ہے، اور اس کے علاوہ قرب و جوار کے اور علاقوں میں یہ نور پھیلتا ہے، اس لیے کہ یہ نور پھیلنے کے لیے ہے، اس لیے کہ یہ روشنی پھیلنے کے لیے ہے، اس لیے کہ یہ روشنی اندھیروں کو بھگانے کے لیے ہے۔ تو آج کی اس بات بابرکت مجلس میں آپ تشریف لائے ہیں، میں ان تمام اپنے بزرگوں کو، بھائیوں کو، ماں بہنوں کو جنہوں نے کوشش کی آج کے اس اجتماع کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یقیناً اللہ کریم نے آپ پہ یہ کرم فرمایا ہے کہ آپ کو اس راہ کے لیے منتخب کیا ہے، اگر وہاں سے منظوری نہ ہو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک ہمارے بزرگ نے بڑی زبردست بات کہی، ہمارے لگے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سرکار سے محبت کرتے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ ہم کہاں کہ ہم سرکار سے محبت کریں۔ سرکار رحمت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گنبد خضرا میں تشریف فرما ہو کر کے پوری کائنات کا مشاہدہ فرماتے ہیں، ان کی نگاہ کرم جہاں جہاں سے گزر جاتی ہے اور جو دل اس نگاہ ناز کی زد میں آ جاتا ہے وہ پلٹ کے دیکھتا ہے تو محبت پیدا ہوتی ہے، سمجھتا ہے میں محبت کرتا ہوں، وہ محبت ہی کرتا ہے، وہ محبت ہی ان کی عطا ہوا کرتی ہے۔ میری طلب بھی انہی کی عطا کا صدقہ ہے، میری طلب بھی انہی کی عطا کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ جب ادھر سے منظوری ہوتی ہے تو پھر ہی قدم ایسی محفلوں کی جانب چلتے ہیں اور پھر ہی کوئی زبان ہلتی ہے، اور تب ہی ہماری سماعتوں کے کشکول ٹوٹے گدا کے فقیر کے ٹوٹے بن کے پھیلتے ہیں، اور سرکار جو ہیں وہ اپنے کرم کی بھیک کے موتی ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ اس تمہیدی گفتگو کے بعد اور آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرنے کے بعد اور آپ کو مبارکباد دینے کے بعد میں اس آیت مبارکہ کی جانب بڑھوں گا جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم۔ بے شک تشریف فرما ہوئے ہیں تمہارے درمیان یہ عظمتوں والے رسول،
یہ شانوں والے رسول، یہ مرتبے والے رسول. علماء تفسیر کہتے ہیں، علماء لغت کہتے ہیں کہ لفظ رسول پہ جو دو پیشے ہیں جسے تنوین کہتے ہیں، اور یہ تنوین جو ہے یہ عظمت کے لیے ہوتی ہے. کہا کہ یہ رسول عام رسول نہیں ہے، اس کو رسول نہیں کہا ہے. رب نے کہا، یہ نہیں کہا کہ لقد جاء رسول، کہا لقد جاءکم رسول. یہ عزت و عظمت و شرف و بزرگی والا رسول آیا ہے، یہ بڑی شان والا رسول آیا ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم، جو تمہیں میں سے ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. اور تمہارا مشقت میں پڑھنا تو ان پر بڑا گراں گزرتا ہے، تمہارا مشقت میں پڑھنا تو ان پر بڑا گراں گزرتا ہے. تمہارے تلوے میں کوئی کانٹا چبھتا ہے تو تمہارے پاؤں میں چبھنے والے کانٹے کی درد اور کشش یہ اپنے قلب عظیم میں محسوس فرماتے ہیں. تم دنیا کے کسی خطے میں ہو، تمہیں کوئی کانٹا بھی چبھے تو درد تمہارے نبی اور تمہارے رسول محسوس فرماتے ہیں. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اور یہ حریص علیکم ہیں، یہ تمہاری بڑی ہی بھلائیوں کے چاہنے والے ہیں. اور یہ مومنوں کے لیے تو یہ سراپا رحمت و رافت ہے. مومنوں کے لیے تو یہ مہربانیوں کا گویا خزانہ ہے. مومنوں کے لیے تو یہ انتہا درجے کے رؤوف ہیں، نرمیوں والے ہیں، رافتوں والے ہیں اور رحمتیں فرمانے والے ہیں. یہ اس کا سادہ سا ترجمہ ہے. اور اس پہ میں اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے کہ یہ جو آیہ مبارکہ جو ہے یہ سورہ توبہ کی آخری آیہ مبارکہ ہے. اور یہ ہمیں پہنچی کس طرح؟ آپ جانتے ہیں کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک اترتا تو جبریل امین وحی کے پھول لے کے حاضر ہوتے تو آپ تمام اپنے کسی نہ کسی سیکرٹری کو، کاتب وحی کو بلاتے اور حکم فرماتے کہ اس آیت کو فلاں سورت کی فلاں آیت کے بعد یا پہلے لکھ لو. وہ لکھ لیتے. اس طرح لکھا تو گیا مگر ایک جگہ مدون ایک کتابی صورت میں موجود نہیں تھا. صورتیں موجود تھی، آیتیں موجود تھی، جز موجود تھے، اجزاء موجود تھے، مگر ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں تھے. کسی کے پاس سورہ بقرہ ہے، کسی کے پاس آل عمران ہے، کسی کے پاس النساء ہے، کسی کے پاس کوئی سورہ ہے. تو یہ صورتیں ایسے موجود تھی اور آیتیں ایسے موجود تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اکٹھا کیا گیا اور انہوں نے بڑا زبردست رکھا. اس کا معیار یہ رکھا کہ جو بھی صحابی کو آیت لے کے آئیں گے اسے کہا جائے گا کہ دو گواہ لاؤ. تم یہ دو گواہ لاؤ کہ یہ واقعی یہ سرکار نے تمہیں لکھوائی تھی، یا یہ تم جو کہتے ہو قرآن پاک کی آیت ہے تو یہ فی الواقع قرآن پاک کی آیت ہے. دو گواہ اور بھی لاؤ جو کہے کہ ہم نے سنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اب سنیے، جب یہ آیت مبارکہ لکھی جانے لگی تو جو صاحب لے کے آئے ان کے پاس دو گواہ نہیں تھے. اب اگر دو گواہ نہ ملتے تو یہ آیت مبارکہ مسلمانوں کا پہنچنے سے رہ جاتی، لکھی نہ جاتی، ان کے معیار کے مطابق نہ ہوتی قرآن پاک کی آیت، مگر ہم اس سے محروم رہتے. تو یہ کیسے اللہ نے اس کا انتظام فرمایا؟ واقعہ یوں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نور میں آپ کا کسی سے کوئی سودا ہوا اور سودا گھوڑے کا یا اونٹ کا تھا. آپ نے کہا کہ یہ سودا تب آ گیا اتنے میں سودا رکھو، میں گھر جاتا ہوں، پیسے لا کے تمہیں دوں گا، اپنا سودا لے جاؤں گا. اب جیسے ہی آپ پلٹے سودا کر کے تو کوئی اور گاہک لگ گیا اس کا. جیسے تاجروں کی عادت ہوتی ہے کہ اگر مال زیادہ کا بکے تو پہلے کو بھول جاتے ہیں اور دوسرے کو دے دیتے ہیں. تو ایسے ہی اس کی تاجر کی نیت بدلی اور اس نے کہا کہ میں دیتا ہوں. آپ نے پلٹ کے دیکھا، آپ نے کہا وہی پیسے تو